جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے کل حشر کے میدان میں وکانا یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان، فرمایا کل قیامت کے دن وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ دشمنان خدا اور رسول جن کے اوپر تارکول ملا ہوا ہوگا، جن کے اوپر لعنتیں برس رہی ہوں گی اور وہ اللہ کے عذاب کے اندر ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہمیں دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر دشمنان خدا اور رسول کی صف میں ہمیں کھڑا کر دیا گیا تو پھر ہم کس منہ کے ساتھ حشر کے میدان میں سر اٹھا سکیں گے؟ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یقیناً یہ ہماری جو ہے وہ منزل نہیں ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری تمنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو آج اپنا جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا اور پنجگانہ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ امام ابن حجر نے الزواجر میں بے نمازی کے لیے مختلف قسم کی جو سزائیں احادیث رسول میں بتلائی گئی ان کو گنوایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ نحوستیں بے نمازی کو دنیا کے اوپر دیکھنی پڑتی۔ ایک تو اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، تیسرا اس کے چہرے سے صالحیت کا نور اچک لیا جاتا ہے۔ نیک شخص کے چہرے پر ایک صالحیت کا نور ہوتا ہے۔ نمازی شخص کا چہرہ دیکھ کر آپ کو طمانینت اور سکون محسوس ہوگا، اور بے نمازی شخص کے چہرے کے اوپر آپ کو طمانینت اور سکون اور چین نظر نہیں آئے گا۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کے چہرے سے صالحیت کا نور اچک لیا جاتا ہے، اور آگے فرمایا کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمیں گلہ ہے کہ ہم اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی۔ فرمایا کہ بے نمازی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور آگے فرمایا ایک تو اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا نیک لوگ جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت تہجد کے سجدوں کے بعد اللہ کے ولی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ امت کے اندر اب یہ بھی شامل تھا، لیکن بے نمازی ہونے کی نحوست کی وجہ سے اس کا حصہ اس دعا کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اپنی دعا بھی نہیں قبول ہو رہی، اور جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں اس میں سے حصہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور میں 3 سختیاں اس کو مرتے وقت دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو بھوکا مرے گا، دوسرا پیاسا مرے گا، اور تیسرا رسوا اور ذلیل ہو کے مرے گا۔ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دو، اس کی پانی کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا بھوکا، پیاسا اور ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا۔ اور جانتے ہو جو نمازیں پڑھتے ہیں پھر ان کو موت کیسے آتی؟ اللہ اکبر! جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو سجدوں کی حالت میں موت آ جاتی۔